السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں اور آپ لوگ اپنا وقت اچھا گزار رہے ہوں گے، اپنا سبق بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ رہ رہے ہوں گے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جس طرح ہمارے اسکول کے اسباق چل رہے ہیں تو ان اسباق کو ہم غور سے، توجہ سے سنیں۔ جو سننے کا کام ہے، جو ویڈیوز ہیں ان کو اچھے سے، ان کو بار بار ہم دیکھیں، بار بار سنیں، تاکہ جو ہے نا ہر سبق ہمیں اچھے سے سمجھ میں آئے اور اچھے سے جو ہے نا اس کو سمجھ کے اس کو یاد بھی کر سکیں۔ تو اسی طرح ہم اسلامیات کے جو ہے نا ویڈیوز آپ کو جو مل رہی ہیں، اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا قرآن مجید کی جو ویڈیوز تھیں، ان کے جو سوالات تھے، ان کے دروس، تو ہم ان کے جو ہے نا وہ دروس پڑھ چکے ہیں الدرس الثانی تک جو ہے نا ہمارے اسباق ہو چکے ہیں۔ آیات نمبر 58 تک اب تک آپ کو ویڈیوز ملی ہوں گی۔ اور جو ہم نے لائف میں جو ہم نے پڑھا تھا، وہ ہم نے 2 چیپٹر ہم نے پڑھے تھے، الدرس الاول الف اور الدرس الاول با۔ اس کے 2 چیپٹر ہم نے پڑھے تھے اور وہ کام جو ہے نا میں نے آپ کی کاپیز پہ لکھوایا بھی تھا، اور وہ آپ کے پاس محفوظ ہوگا، اور پھر اس کا پیپر بھی ہوا تھا، وہ پیپر بھی آپ لوگوں نے دیا تھا۔ تو آج جو میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں وہ یہ اسلامیات ہے نا، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن مجید کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے نا احادیث کا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے نا موضوعاتی مطالعہ ہے۔ صحیح ہے نا؟ موضوعاتی مطالعہ کے اندر پھر 8 اسباق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 8 قسم کے اسباق ہیں۔ تو میں نے ان کو اسباق کا نام دے کر آج میں آپ کو سبق نمبر 1 پڑھاؤں گا۔ صحیح ہے بیٹا؟ سبق نمبر 1 جو ہے نا ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے نا وہ جب بھی جو ہے نا اسلامیات کا سبق ہم پڑھا کریں تو باوضو ہوا کریں، اور گوئل جو ہے نا ٹوپی بھی لے لیا کریں، گال سے اپنے جو ہے نا سر پہ اسکارف پہن کے بیٹھیں اور باادب ہو کر جو ہے نا بیٹھیں، تاکہ قرآن مجید کا سبق ہے۔ ہم جتنا قرآن پاک کا ادب کریں گے تو ہم جو دوسرے جو ہے نا سبجیکٹ جو پڑھتے ہیں، دوسری جو کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا ہمیں قرآن پاک کا ادب کرنے کی وجہ سے اس میں مدد ملے گی، اور وہ کتابیں بھی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گی۔ اور قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کا ہم جتنا ادب و احترام کریں گے وہ کم ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ قرآن پاک کا ادب و احترام کرنا در حقیقت اللہ کا احترام ہے۔ صحیح ہے؟ یہ ہم قرآن پاک کا احترام نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا جو ہے نا ہم احترام کر رہے ہیں، اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے کلام جیسے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ایسے ہم اللہ کے کلام سے بھی محبت کریں۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو موضوعاتی مطالعہ، حصہ سوم جو ہے موضوعاتی مطالعہ، اس کا سبق نمبر 1 ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ سبق نمبر 1 جو ہے وہ قرآن مجید کے اس کے اندر 3 جو ہے نا چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کا تعارف ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا قرآن کے اس میں 3 قسم کے سوال ہیں۔ قرآن مجید کا جو تعارف ہے اس میں سوال ہے 3 قسم کے۔ تو آج ہم جو ہے نا سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے جو سبق ہے اس میں 3 چیزیں، تعارف ہے، قرآن مجید کی حفاظت ہے، اور قرآن مجید کے فضائل ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلے تعارف ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی حفاظت کے بارے میں ہے، پھر اس کے بعد قرآن کے فضائل ہیں۔ تو آج ہم جو ہے نا جو پڑھیں گے وہ قرآن پاک کا تعارف پڑھیں گے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، تو اسی طرح قرآن بھی اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت اسی طرح ہوتی رہے گی، اور یہ قیامت تک جو ہے نا یہ قرآن پاک کا جو موضوع ہے یہ باقی رہے گا۔
क़यामत तक। और फिर इस कुरान मजीद के और भी जो है ना तारुफ के अंदर और भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मैंने सवाल नंबर 1 कुरान मजीद का तारुफ, सवाल नंबर 1 है, इसमें कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान कीजिए। तो इसके तारुफ के अंदर मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने अभी वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो उसको मैंने अलग अलग कर दिया है और उसकी हेडिंग भी अलग अलग मैंने डाल दी है, और मैं आपको वो साथ ही जो है ना वो बता दूँगा। तो वह सवाल नंबर 1 जो है ना ये है, उसकी तरफ हम चलते हैं। कुरान मजीद का तारुफ, कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान कीजिए। तो देखें आप, हिस्सा सोम मौज़ूआती मुतालिया, सबक नंबर 1 कुरान मजीद तारुफ। पहली चीज़ इसमें क्या है? तारुफ है। दूसरी चीज़ फिर इसकी हिफाजत है कि कुरान मजीद की हिफाजत कैसे की गई। फिर उसके बाद जो है ना कुरान मजीद के फ़ज़ाइल क्या हैं, कि कुरान पढ़ने से क्या हमें जो है ना क्या फजीलत मिलेगी, कौन सी सूरत की क्या फजीलत है, कुरान मजीद पढ़ने की क्या फजीलत है, कुरान मजीद जब हम पढ़ रहे हैं उसकी क्या फजीलत है, हमें अल्लाह की तरफ से जो है ना क्या दर्जा मिलेगा। तो वो सवाल आगे आएंगे। तो आज हम जो है ना सवाल नंबर 1 की तरफ जाएंगे। तो इसमें कुरान मजीद का जो सबक नंबर 1 है, उसका अंदर पहला सवाल है, कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान करें। कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान करें। जवाब, कुरान मजीद का तारुफ। जब आप जवाब लिखेंगे, जवाब लिखने के बाद अपनी कापी पे जो मोटा जो कलम होता है, मार्कर से आपने हेडिंग डालनी है, कुरान मजीद का तारुफ। तो सबसे पहले आप जो है ना कुरान मजीद का तारुफ, उसकी हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो उसमें जो है ना 5-6 चीज़ें हैं। नंबर 1 कुरान की तारीफ, सही है ना। ये हेडिंग आप डाल देंगे अपनी कापी पे। हेडिंग डालने के बाद कुरान की तारीफ, उसके बाद आपने लिखना है वो दूसरे इंक वाले कलम से आपने लिखना है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये वो किताब है जिसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं और मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कुरान की तारीफ क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये वो किताब है जिसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं और मुत्तकीन के लिए हिदायत है, सही है। उसके बाद दूसरा नंबर 2 पे क्या है? आखिरी किताब। ये आप हेडिंग डाल देंगे, सही है, आखिरी किताब। उसके बाद आपने एक वाले कलम से लिखना है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जिस तरह तमाम पैगम्बरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर हैं और आपके बाद ना कोई नबी आया है और ना आएगा, इसी तरह कुरान मजीद के बाद ना कोई किताब आई है और ना आएगी। ये अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है। तो दूसरी जो आपने हेडिंग डाली है आखिरी किताब, उसमें क्या लिखना है आपने? कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जिस तरह तमाम पैगम्बरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर हैं और आपके बाद ना कोई नबी आया है और ना आएगा, इसी तरह कुरान मजीद के बाद ना कोई किताब आई है और ना आएगी। ये अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है। नंबर 3 पे कुरान मजीद, कुरान का मफ़हूम। नंबर 3 पे आपने हेडिंग डालनी है सबसे पहले, कुरान का मफ़हूम। ये आप डाल देंगे। उसके बाद आप एक वाले कलम से लिखेंगे, लफ्ज़ कुरान क़िराअतुन से मुश्तक़ है। लफ्ज़ कुरान क़िराअतुन से मुश्तक़ है। मुश्तक़ का माना होता है, मुश्तक़ माना निकलना, यानी कुरान जो है ना, ये लफ्ज़ कुरान ये निकला कैसे है, ये कहाँ से निकला है? मुश्तक़, उसको कहते हैं मुश्तक़, ठीक है ना। ये क़िराअतुन से मुश्तक़ है, जिसके माना पढ़ने के हैं, जिसके माना क़िराअत के माना क्या है? पढ़ने के, जिसके माना पढ़ने के हैं। ये वो किताब है जो बार बार कसरत से पढ़ी जाती है। ये वो किताब है जो बार बार कसरत से पढ़ी जाती है। हकीकत ये है कि ये किताब जितनी ज़्यादा पढ़ी जाती है इसकी कोई मिसाल नहीं। हकीकत ये है कि ये किताब जितनी ज़्यादा पढ़ी जाती है इसकी कोई मिसाल नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सही समझाया है कि आज के सबक के अंदर हम कुरान मजीद का सबक नंबर 1 मौज़ूआती मुतालिया के अंदर सबक नंबर 1 कुरान मजीद हम पढ़ेंगे। और कुरान मजीद का जो है ना तारुफ है, उसमें सवाल नंबर 1 ये है कि कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान करें। कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान करें। तो मैंने आपको बोला है कुरान
مجید کے مختصر تعارف کے اندر میں نے 4-5 چیزیں آپ اس کے اندر ڈالی ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اس کو میں نمبر کے ساتھ جو ہے نا میں نے لکھی ہیں، تو وہ وائٹ بورڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جیسے میں نے آپ کو یہاں لکھا ہے وائٹ بورڈ پہ، تو آپ نے اپنی کاپیز پہ ایسے جو ہے نا اتارنا ہے، اپنی اسلامیات کی جو بک ہے نا اس میں آپ نے ایسے جو ہے نا اس کو اتارنا ہے۔ جو سبق آپ نے پیچھے جو دروس شروع کیے ہیں، وہ جو کاپیز میں آپ نے لکھے ہوئے ہیں دروس، اس کی جو ہے نا آگے، کیونکہ آگے بھی دروس ہم نے پڑھنے ہیں، سبق آگے بھی ہم نے پڑھنا ہے وہ حصہ اول کا، اس کے لیے آپ کچھ پیجز آپ چھوڑ دیجیے، صحیح ہے نا؟ کچھ پیجز چھوڑ کر، کیونکہ اس کے بعد احادیث بھی ہوں گی، اپنی کاپیز کے آخری جو صفحات ہیں، آخری جو پیج ہیں، ان کو جو ہے نا آپ اس موضوعاتی مطالعے کے لیے مختص کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ موضوعاتی مطالعے کے جو اسباق ہیں وہ آپ جو ہے نا اس میں آپ لکھیں گے، صحیح ہے؟ تو موضوعاتی مطالعے کا سبق نمبر 1 ہم نے کیا پڑھا؟ قرآن مجید، اس کا تعارف۔ قرآن مجید کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ تعارف۔ تو اس کے اندر سوال نمبر 1 یہ ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جواب کے اندر سب سے پہلے آپ نے یہ ہیڈنگ ڈالنی ہے، قرآن کی تعریف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 2 پہ آخری کتاب، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جس طرح تمام پیغمبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے بعد نہ کوئی کتاب آئی ہے اور نہ آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ نمبر 3 پہ قرآن کا مفہوم، لفظ قرآن قراءۃ سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو بار بار کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب جتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ تو یہ پیارے بچوں سوال نمبر 1 تھا، اور سوال نمبر 1 کا کچھ جواب میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، اور اس کا کچھ سوال نمبر 1 کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے نا پڑھاؤں گا۔ میں اپنے سبق کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں، صحیح ہے؟ آپ اس کو اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے، میں آپ کو کچھ منٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اپنی کاپیز میں اس کو لکھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنے سبق کا اختتام کریں گے، اور اس کا جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے سوال کا، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ کو لکھواؤں گا۔ اس کو آپ لکھ لیجئے۔ یہ دیکھیں پیارے بچوں، جب آپ اپنی کاپیز بنائیں گے نا، تو اپنی کاپیز میں سب سے پہلے آپ نے اس طرح ہیڈنگ ڈالنی ہے، حصہ 100 موضوعاتی مطالعہ، صحیح ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں سبق نمبر 1 ہے قرآن مجید، سبق نمبر 1 قرآن مجید، پھر اس کے بعد سوال نمبر 1 قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جواب، اور جواب کے اندر سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے قرآن مجید کا تعارف، جیسے میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ ہیڈنگ میں نے اوپر لکیر کھینچ دی ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو جو ہے نا پتہ چل جائے کہ جہاں جس پہ لکیر ڈلی ہوئی ہے وہ ہیڈنگ والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہیڈنگ ہے، اس کو آپ نے موٹے قلم کے ساتھ لکھنا ہے، جیسے یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے قرآن مجید کا تعارف۔ یہ ہیڈنگ سب سے پہلے یہ ڈالنی ہے، پھر اس کے بعد یہ ہیڈنگ ڈالیں گے قرآن کی تعریف، پھر اس کے بعد آخری کتاب، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا اپنی کاپیز کو بنانا ہے خوبصورت کر کے۔ آپ اپنی لکھائی کے اوپر بھی جو ہے نا توجہ دیں، آپ کی جو خوش خطی ہے، لکھائی ہے، وہ آپ کی اچھی ہو، صاف ستھری آپ کی کاپیز بنی ہوئی ہو۔ جتنا صاف ستھری ہوگی تو آپ کو پڑھنے میں، لکھنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی، صحیح ہے بیٹا؟ تو آپ نے اپنی کاپیز کو ایسے بنانا ہے۔
ٹھیک ہے، اور میں یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں، آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔